وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظاہر ہو گیا فساد فی البر والبحر خشکی میں اور تری میں بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے انہیں یعنی اللہ انہیں چکھائیں بعض الذی عملوا بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال میں سے بعض اعمال کا بدلہ چکھائیں لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوتا ہے وہ انسان کے برے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کا ہر برا عمل اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے تو وہ خیر کا باعث ہے، اور انسان جو بھی برا کام کرے وہ فساد ہے اور وہ فساد کا باعث ہے۔ شرک اگر ایک انسان کرے تو وہ سب سے بڑا فساد ہے، اور اگر ایک انسان شرک کے علاوہ اور اللہ کے نافرمانیاں کرے وہ بھی فساد ہے اور وہ فساد کا باعث ہے۔ اسی لیے کل میں نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی کہ جب اللہ کی سرزمین پہ ایک حد قائم کی جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ 40 دن کی بارش ہو، تو 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ تو نیکی کرنا جو ہے اس کی وجہ سے اتنی خیر و برکت ہوتی ہے نیکی کرنے سے، اور گناہ کرنے کا اتنا وبال ہے، اتنا نقصان ہے گناہ کرنے کا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے صرف انسان کے لیے ہی مصیبت نہیں آتی، انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، لیکن وہ صرف انسان پر نہیں آتی بلکہ اس کی وجہ سے گناہوں کے وبال کی وجہ سے زمین میں بحر و بر میں فساد بپا ہو جاتا ہے۔ صرف گناہ کرنے والا انسان صرف وہی اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ دیگر انسان بھی اچھے ہوں یا برے، انسان چھوڑیے دیگر جانور دیگر مخلوقات وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نیک بندہ اس کے لیے تو
عالم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو خیر سکھانے والا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانے والا ہے، اس کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ ہواؤں میں موجود پرندے، حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ نیک شخص کی نیکی گویا کہ اس کے اثرات، اس کے اچھے اثرات ان سب پر ہوتے ہیں، اور پھر یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے، حدیث کے الفاظ ہیں معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر سکھاتا ہے تو اس کی برکت کتنی ہوتی ہے اہل زمین پر کہ تمام اہل زمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور یہ حدیث صحیح ہے، بالکل حدیث حسن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان میں سے بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا ان میں سے عالم تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کے فضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اتنی زیادہ ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی پر۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارض، اور تمام اہل آسمان، تمام اہل زمین، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، تمام اہل سما، تمام اہل زمین، حتی النملۃ فی جحرها، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، حتیٰ کہ مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ تمام کے تمام رحمت کی دعا کرتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے۔ یعنی جو بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ لوگوں کو خیر نیکی سکھاتا ہے تو اس کے آپ دیکھیں کتنے اثرات ہوتے ہیں، اور تمام چیزیں اس کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جو برا شخص ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے گناہوں کا وبال اس کے علاوہ دیگر انسانوں پر، اور دیگر انسان چھوڑیے دیگر مخلوقات پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ یہ تو امام ترمذی فرما رہے ہیں نا، تو امام ترمذی کا یہ حکم ہے، تو ویسے عمومی حکم اس حدیث کا حسن درجہ، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح ہے۔ یعنی یہ تو ہے نیک شخص، تو برا شخص اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو برے شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ایک جنازہ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یا تو یہ راحت پانے والا ہے یہ شخص جس کا جنازہ ہے، یا تو یہ راحت پانے والا شخص ہے یا لوگ اسے راحت پانے والے ہیں، دو ہی باتیں، یا تو یہ خود راحت پانے والا ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا لوگ اس سے راحت پانے والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل مستریح والمستراح من، یہ مستریح اور مستراح من سے کیا مراد ہے؟ راحت پانے والا اور اس سے راحت پائی جا رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، کہ مومن بندہ، اگر یہ مومن بندے کا جنازہ ہے تو مومن بندہ وہ راحت پا جاتا ہے، وہ آرام پاتا ہے دنیا کی مشکلات سے، دنیا کی تکلیفوں سے، اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، تو وہ دنیا کی آزمائشوں، دنیا کی مشکلات سے راحت پا لیتا ہے۔ اگر تو یہ مومن ہے یہ جنازے والا، تو یہ تو پھر دنیا سے راحت پا گیا، اب دنیا کی مشکلات سے، یہ مستریح ہے۔ والعبد الفاجر، اور جو فاسق و فاجر بندہ ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اگر فاسق و فاجر شخص ہو، کافر ہو یا فاسق و فاجر، گناہ گار بھی شخص ہو، کافر ہے وہ تو اس سے بڑا گناہ گار کون ہوگا، کافر ہو یا فاسق و فاجر ہو، تو فاسق و فاجر سے بندے بھی، شہر بھی، درخت بھی، جانور بھی، سب اسے راحت پا جاتے ہیں، یعنی اس کی موجودگی میں یہ سب اس سے تنگ ہوتے ہیں، اللہ کی زمین بھی، شہر بھی تنگ ہوتے ہیں ایک فاسق و فاجر بندے سے، اور بندے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، درخت بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، جانور بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنازہ یا مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، یا یہ خود راحت پا گیا یا لوگ اسے یا اس سے دنیا کی چیزیں راحت پا گئی۔ تو دیکھیے ایک انسان کے گناہوں کا، ایک انسان کے فسق و فجور کا کتنے اثرات ہوتے ہیں، اور ایک انسان کی نیکی کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔
تو یہ مطلب ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تشریح اس کی کل ہو چکی ہے. کل یہ نقطہ ایک رہ گیا تھا، میں نے کہا یہ بھی بیان کر دوں کہ انسان کی نیکی کے اثرات لوگوں پر ہوتے ہیں، انسان کے گناہ کے اثرات لوگوں پر، اور صرف لوگوں پر نہیں، دیگر مخلوقات پہ بھی ہوتے ہیں، درختوں پر، جانوروں پر بھی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بیان کیا ہے، جب قوم لوط پر عذاب آیا تو جب ان کی بستی کو الٹایا گیا، آسمان پہ لے جایا گیا، تو آسمان والوں نے وہاں مرغوں کی چیخوں کی آواز اور کتوں کی چیخوں کی آواز آسمان والوں نے بھی سنی. اب وہ جو عذاب آیا اس عذاب میں دیگر جانور بھی، دیگر مخلوقات بھی شریک ہو گئی. تو یہ نحوست ہے برے لوگوں کی، برے اعمال کی. اگر اللہ معاف کرے کسی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، انسانوں کے ساتھ جانور بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ جانوروں کو کیا قصور ہے، لیکن یہ انسان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے. جی دیکھیے جی، جس کو ہم مسلمان باور کرتے ہیں نا کہ وہ مسلمان ہے، اب وہ گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی اس کا جنازہ ہوتا ہے. تو جو کافر ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ گاری کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعا کی جائے گی. یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ ایک بندہ کے اعمال شرکیاں ہیں تو کیا اس کو مشرک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ نہیں. اصل سوال یہ ہے، اگر اس کو مشرک، اس کے ساتھ مشرکوں والے اعمال ہوتے ہیں، اس کو مشرک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے باقاعدہ ایک ذمہ دار ادارے کی طرف سے، دارالافتاء کی طرف سے، تو پھر اس کا صرف جنازے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اور بہت سارے احکامات ہیں. اس کی بیوی اگر ہے، بیوی اس سے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور پھر وہ اگر اس کا کوئی وراثت ہے یا وہ کسی کا وارث بنے گا تو وہ وارث نہیں بنے گا، کیونکہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ اگر فوت ہو جائے تو اس کو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. بہت سارے احکامات ہیں، تھوڑے احکامات نہیں ہیں. تو اگر تو ایک شخص مشرک ڈکلیئر ہو گیا، شرکیہ عمل ایک بندے سے ہو جاتا ہے، تو شرکیہ عمل سے کیا اب ہم اس پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے اور اس کو مشرک کنسیڈر کریں گے؟ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں دونوں میں فرق ہے. جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں والا معاملہ کرتے ہیں، گناہ گار ہے، اس سے بہت سے برے اعمال بھی ہوئے ہیں، اگر تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہے، مسلمانوں والا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا دنیا میں، تو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہی کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. واللہ عالم. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے. زمین میں چل پھر کر، زمین میں سیر کرو اور عبرت حاصل کرو. زمین میں عیش و عشرت کے لیے اور خوشیاں منانے کے لیے اور دنیا میں دل لگانے کے لیے انسان سیر نہ کرے، بلکہ انسان کو زمین میں سیاحت کرنی چاہیے، چل پھر کر زمین میں انسان کو غور کرنا چاہیے اور انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کے پاس بڑا مال تھا، بڑی نعمتیں تھیں ان کے پاس، تو اب ان کا کیا انجام ہوا، ان کے مکانات کیسے ہیں، وہ آج موجود ہیں کہ نہیں، السلام اللہ وبرکاتہ، ان پر کیا تباہی بربادی ہوئی، ان کو ان کے برے اعمال کا کیا صلہ بھگتنا پڑا، اگر وہ نیک تھے تو ان کو ان کی نیکی کی کیا جزا ملی، کیا ان کو ان کی نیکی کا اچھا بدلہ ملا. تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو پہلے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، انسان اسے عبرت حاصل کرے. کان اکثرهم مشرکین، تھے ان میں سے اکثر مشرک، اکثر ان میں سے مشرک تھے. تو مشرکوں کا پھر کیا انجام ہوا دیکھو، اور اگر ان کا انجام برا ہوا، انسان چلتا پھرتا زمین میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکوں کا برا انجام ہوا اور ان پر اللہ کا عذاب ہوا، تو پھر انسان کو شرک سے بچنا چاہیے، پھر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہیں میں شرک میں اور اللہ کے نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، پس قائم کر لیجئے اپنے چہرے کو مضبوط دین کے لیے. مضبوط دین سے مراد دین اسلام ہے. پس قائم کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے اپنے چہرے کو مضبوط دین کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیے، دین قیم پر اپنے چہرے کو قائم کر لیں، پوری طرح دین اسلام کو مان لیں. یہ نہیں بعض باتیں مان لیں بعض باتیں نہ مانی. انسان دین پر چل رہا ہے، ڈگمگا کر چل رہا ہے، انسان پوری مضبوطی سے، پوری
انسان جو ہے وہ یقین کے ساتھ صبر کے ساتھ انسان اللہ کے راستے پر چلے، انسان استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے دین قیم پر، انسان اس طرح دین پہ عمل نہ کرے جیسے کوئی گناہ کر رہا ہے، جیسے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، لوگوں سے ڈر کر وہ کوئی جو ہے وہ دین پہ عمل کر رہا ہے۔ دین قیم کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے، اپنے چہرے کو قائم کر لیجئے۔ اس سے مراد توحید اور فطرت بھی ہو سکتا ہے، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے قائم کر لیجئے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پچھلی آیات میں ہی ہم نے پڑھا۔ تو اس میں توحید جو سب سے بڑا نیک عمل ہے، اور پھر توحید کے بعد دیگر نیک اعمال، دیگر اسلام پر عمل کرنا، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان اپنے چہرے کو مضبوط دین کے لیے قائم کر لے اور انسان دین اسلام پر ڈٹ جائے، یہ نہیں میں نے فلاں بعض اعمال کرنے ہیں، انسان ہر عمل کرے۔ من قبل، اس سے پہلے ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جو ٹلے گا نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس دن کے آنے سے پہلے انسان دین قیم پر عمل کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے انسان دین اسلام پر استقامت اختیار کرے۔ کون سا دن؟ جو کبھی ٹلے گا نہیں، یعنی جب وہ آ جائے گا، تو قیامت کا دن ابھی آیا نہیں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے تقدیر میں، اللہ کے حساب میں۔ جب اس کا وقت آ جائے گا پھر وہ لیٹ نہیں ہوگا اور نہ کبھی وہ ٹلے گا، وقت پہ وہ آئے گا، اور جب وہ دن آ جائے گا پھر وہ ٹل نہیں سکے گا، اور اس نے لا محالہ آ کر رہنا ہے۔ جب اس دن نے آنا ہے تو پھر اس دن کی تیاری کر لیجئے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو انسان سیدھا کر لے، انسان گناہ چھوڑ دے، اللہ کے نافرمانی چھوڑ دے، انسان دین قیم پہ اپنے چہرے کو سیدھا اور قائم کر لے۔ اس سے پتہ لگا انسان کی موت اس کی قیامت ہوتی ہے۔ جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، اب اس نے تو اٹھنا ہے جس دن میدان حشر لگا ہوگا، قبر سے تو اس دن نکلنا ہے جس دن میدان محشر ہوگا۔ تو جو لوگ قیامت کے دن زندہ ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن قائم ہوگا اور بڑا عذاب ہوگا وہ، اور جو گناہ گار ہے اس کے لیے اس کی موت کا وقت عذاب کا وقت ہوتا ہے، فرشتے مار کے روح نکالتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں بھی پڑھا، احادیث مبارکہ میں بھی آپ نے پڑھا، والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے جو ہیں وہ کہتے ہیں کافروں سے کہ اپنی جان نکالو، اور جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار کے فوت کرتے ہیں۔ تو کافر اور فاسق و فاجر کی موت آپ سمجھو اس کے لیے عذاب ہی ہوتی ہے، وہی اس کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ تو قیامت آنے سے پہلے ایک انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ گویا کہ ہر انسان موت کا وقت آنے سے پہلے قیامت کا وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ بہت سے لوگ شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر جو ہے نا اسی عیش میں اسی طریقے سے زندگی گزار لیتے ہیں، پھر کچھ وقت آئے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، بڑھاپے میں ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی 40-50 سال کی عمر میں ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑا سا وقت عیش و عشرت میں گزارنے دیں۔ ابھی کون سا جو ہے وہ ایسا وقت آیا ہے جس میں انسان اللہ اللہ کرے، ابھی تو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، ابھی تو جوانی کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انسان اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے انسان سیدھا کرے اور فوراً سیدھا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے سیدھا کر لے کہ وہ دن آئے گا تو وہ ٹلے گا نہیں، پھر وہ ہر ایک پہ دن آنا ہے اور پتہ نہیں ہے کب آنا ہے۔ جب یہ پتہ نہیں ہے کب آنا ہے، ممکن ہے 10 سال نہ آئے، 50 سال نہ آئے، ممکن ہے کل ہی آ جائے، ممکن ہے آج ہی آ جائے، ممکن ہے اگلے لمحے آ جائے۔ جب یہ پتہ نہیں ہے تو انسان کو تاخیر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہوگا کہ میں بعد میں کر لوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اس کو دل میں نیکی کرنے کا، دل میں اس کو صدقہ کرنے کا خیال آئے تو انسان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ انسان فوت ہو جائے، انسان کو صدقہ کرنے کا موقع نہ ملے، کیا پتہ بعد میں جو ہے انسان کا دل بدل جائے، انسان کے نہیں مجھے تو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی ایمان اس طرح کا ہوتا ہے قرآن کی آیت سنی، حدیث سنی، واعظ سنا، قرآن پڑھا،
تو جی صدقہ کرنا چاہیے. انسان کہتا ہے جی میں صدقہ کر لوں, میں اپنی قیمتی سے قیمتی چیز صدقہ کروں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی, لیٹ کر دیا, کیا پتہ شیطان حملہ آور ہو جائے, شیطان کے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما تھے, اپنے مصلی پر تکبیر کہہ دی گئی تو آپ نے لوگوں کو روکا اور آپ نے کہا مجھے ایک ضروری بات یاد آ گئی ہے, ذرا سب یہیں ٹھہرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر کے, نہیں یہ مصلی پہ کھڑا کر کے نہیں, نماز کے بعد کی بات ہے, نماز آپ نے پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد تیزی سے گھر گئے, لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آپ گھر گئے اور گھر سے کام کر کے واپس آئے اور واپس آ کر پھر لوگوں کو بتایا کہ میں اس لیے اتنی تیزی سے گھر گیا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے صدقے کی, اور میں نے سوچا کہ مجھے لیٹ نہ ہو جائے اس کو صدقہ کرتے کرتے, تو مجھے یاد نہیں تھا, مجھے ابھی یاد آیا ہے, تو میں نے جلدی سے صدقہ کر دی ہے کہیں لیٹ نہ ہو جائے. تو انسان کو اپنے چہرے کو دین قیم پہ سیدھا کرنے کے لیے, دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے انسان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے گی تو پھر وہ نیکی کریں گے؟ جب موت آ جائے گی, جب قیامت آ جائے گی, تب کسی شخص کو اس کی نیکی فائدہ نہیں دے گی. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن انسان کی موت کا وقت آ جائے گا, جس دن اللہ کی نشانیاں آئیں گی, جو شخص ایمان نہیں لایا ہوگا اس کو اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا, جو شخص مومن ہوگا لیکن اس نے نیکی نہیں کی ہوگی اس کو اس دن نیکی کرنا فائدہ نہیں دے گی. اگر ایک انسان نے نیکی کرنی ہے, ایک انسان نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, تو انسان کو پھر فوری راضی کرنا ہے, فوری نیکی کرنی ہے. سیدھا کر لیجئے اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے, دین قیم پر, دین اسلام پر ڈٹ جائیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو دن کبھی ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو, اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جب وہ دن آئے گا جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں, جس میں کوئی دوستی نہیں, جس میں کوئی سفارش نہیں. تو انسان کو وہ دن آنے سے پہلے انسان کو صدقہ کر لینا چاہیے, خرچ کر لینا چاہیے. کوئی کمی کوتاہی ہے, انسان سمجھتا ہے مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, میں اس کمی کوتاہی کے ساتھ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا, اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا, انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. یومئذ یصدعون, اس دن وہ فرقوں میں بٹ جائیں گے, اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. یصدعون, صاد دال عین, صاد دال عین کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا. عربی زبان میں ایک لفظ ہے صداع, صداع کہتے ہیں سر کے درد کو. جب ایسا محسوس ہو کہ سر پھٹ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں صداع. اسی طرح قرآن کریم میں ایک لفظ ہے سورہ حجر میں فاصدع بما تؤمر, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, جو آپ پر وحی ہوئی ہے, اس کو آپ بلند آواز سے اس کی دعوت دیں لوگوں کو. اب آپ لوگوں کو خفیہ دعوت دینے کی بجائے اب آپ لوگوں کو علانیہ دعوت دیں. تو صداع کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہو جانا, سر کے درد کو بھی صداع کہتے ہیں, اور انسان دعوت کو بلند آواز سے دے اس کو بھی صداع کہتے ہیں. اور یہاں ہے یومئذ یصدعون, اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. قیامت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے, اس دن آنے سے پہلے اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے سیدھا کر لیں کہ جو دن کبھی ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے, جب وہ دن آئے گا تو پھر لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے اسی صورت کے شروع میں پڑھا یومئذ یتفرقون ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون, اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے, گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ نیک لوگوں کا, ایک گروہ برے لوگوں کا. نیک لوگوں کے بھی گروہ ہیں, برے لوگوں کے بھی گروہ, یہودیوں کا الگ, عیسائیوں کا الگ, اہل نفاق کا الگ, سود خوروں کا الگ. تو نیک لوگوں کا بھی گروہ الگ, لوگ الگ الگ ہو جائیں گے اس دن. صاد دال عین, صدا الف والا نہیں, صاد دال عین, اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا. اس دن لوگ جدا ہو جائیں گے, کافر الگ ہو جائیں گے, نیک الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر
یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، برے الگ ہو جائیں گے، نیک الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے اوپر ہے اس کا کفر، جس نے کفر کیا اس کو اس کے کفر کا وبال اس پہ پڑے گا اور اس کو اپنے کفر کی سزا بھگتنی ہوگی۔ علی مخالف کے معنی میں آتا ہے، لام زد لی ہو تو وہ فائدے کے معنی میں آتا ہے، جس طرح ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو تو تم نیکی کرو گے اپنی جانوں کے فائدے میں، لانفسکم لام زد لی فائدے کے لیے آتا ہے، اور علی جو ہے یہ خلاف آتا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، علی خلاف کے معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر کا وبال اس پر پڑے گا۔ پچھلی آیت میں ہے کہ لوگ قیامت کے دن الگ الگ ہو جائیں گے، کافر الگ، مسلمان الگ۔ کافروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کافروں کا کفر ان کے خلاف پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، جو نیک ہوا، مومن ہوا، فلانفسہم یمہدون، اپنی ہی جانوں کے لیے، یمہدون وہ آرام گاہ بنا رہے ہیں۔ یمہدون مہد سے ہے، اور مہد کہتے ہیں گود کو، مہد گود کو کہتے ہیں، اور لحد قبر کو کہتے ہیں۔ تو گود میں بچہ جو ہے وہ آرام پاتا ہے، بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ تو جو لوگ مومن ہوں گے قیامت کے دن، جو لوگ نیک ہوں گے، تو ایسے لوگ اپنے نفسوں کے لیے ہی، اپنے آپ کے لیے ہی آرام گاہ تیار کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہے قیامت کے دن، وہ اسی نیک اعمال کی وجہ سے وہ اپنے لیے قیامت کے دن آرام گاہ تیار کر رہا ہے، اچھا ٹھکانہ تیار کر رہا ہے، جنت۔ اپنے نفسوں کے لیے ہی وہ آرام گاہ تیار کرتے ہیں، آرام گاہ درست کرتے ہیں، گود تیار کرتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں ان پر ان کے کفر کا وبال پڑے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا کہ ٹھیک ہے کہ جو مومن ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا، اور قیامت کے دن جنت ملنے میں اور آرام ملنے میں انسان کے اعمال جو ہیں ان کا ایک بڑا عمل دخل ہے، لیکن سارا عمل دخل انسان کے اعمال کا نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ اسی لیے وضاحت کر دی کہ تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے۔ اللہ کا فضل ہوگا تو پھر آرام گاہ تیار ہوگی، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے جنت کی نعمتیں صرف ہمارے اعمال پہ بیس نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے کہ جنت کے آرام کے لیے اعمال بھی ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اصل چیز اللہ کا فضل ہے، اصل چیز اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کب جوش میں آئے گی؟ اللہ کی رحمت ہمارے اعمال کو دیکھ کے جوش میں آئے گی۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے وہ جنتوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ مومن کو، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کے فضل سے یہ بدلہ ملے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کافروں کو۔ جب اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے اور قیامت کے دن اللہ کا فضل ہوگا تو انسان کے لیے نعمتیں ہوں گی، انسان کے لیے جنت ہوگی، اور جب اللہ کا فضل نہیں ہوگا، جب اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو، کفر کو، شرک کو، ان اعمال کو، تو کافروں کا پھر بہت ہی برا انجام ہوگا، والعیاذ باللہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتے ہیں ہواؤں کو، مبشرات، بشارت دینے کے لیے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ وہ ذائقہ چکھائے تمہیں، من رحمتہ، اپنی رحمت کا۔ اللہ کی بہت بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے فرحت بخش ہوائیں بھیجتے ہیں۔ اللہ خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اب بارش ہونے لگی ہے۔
اور بارش ہونا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اللہ کی بہت بڑی نشانی کہ وہ ہوائیں بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت. کیا مطلب؟ بارش. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ چلے کشتی اللہ کے حکم سے. ہواؤں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک تو ہوائیں بارش کے لیے بشارت ہوتی ہیں، اور ہوائیں وہ بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہیں، اور بادل جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں. ایک تو ہواؤں کا یہ مقصد ہے، اور ہواؤں کا دوسرا مقصد کہ وہ ہوائیں کشتی کو چلانے کا باعث ہیں. اگر یہ ہوائیں بند ہو جائیں تو کشتی چلنا بھی بند ہو جائے، پھر کشتی بھی نہ چل سکے. کشتیوں کے چلنے میں ہواؤں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، آیت نمبر 32-33 سورہ شورى. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے الجواری کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام بڑے بڑے قلعوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں چلنے والے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اِن یشأ یسکن الرِّیحَ، اگر اللہ چاہیں تو اللہ ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، تو یہ بحری جہاز اور کشتیاں سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ ان کشتیوں کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے، ویسے ہی اللہ ان کو سمندر کے اندر غرق کر دے. تو کشتیاں چلنے میں ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہے، خاص طور پہ تب جب یہ کشتیوں وغیرہ میں، بحری جہاز وغیرہ میں موٹر نہیں ہوتی تھی. اب تو بہرحال انجن وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اگر کشتی بحری جہاز چل رہا ہے انجن وغیرہ کی وجہ سے بھی، اگر ایک تو ہے نا فرت بخش ہوائیں، اگر وہ تیز و تند ہوائیں آ جائیں اور سمندر کے اندر جوار باٹا ہو جائے اور سمندر کے اندر طوفان آ جائے تو کون بچانے والا ہے؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ ہوائیں بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے. مفسرین کرام کہتے ہیں قرآن کریم میں غور کر کے، کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ ہوائیں جمع استعمال ہوتا ہے تو وہ رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ فرت بخش ہوائیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اور جہاں بھی قرآن میں لفظ ریح ہے واحد تو وہ اس سے مراد عذاب کی ہوا مراد ہے، اس سے مراد طوفانی ہوا، آندھی جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہ مراد. اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں، یہاں ہواؤں سے مراد رحمت بخش ہوائیں، فرت بخش ہوائیں، بشارت دینے کے لیے یعنی بارش سے پہلے، تاکہ اللہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت یعنی بارش، اور تاکہ چلے کشتی اللہ کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. جب کشتی چلے گی تو اس کشتی چلنے سے اللہ کا فضل ہوگا. کیسے اللہ کا فضل ہوگا؟ تم ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ گے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر تجارت کرو گے، اور تجارت کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوگا، تمہیں بہت سا مال و متاع، تمہیں دنیاوی نعمتیں حاصل ہوں گی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرنا کوئی غلط نہیں ہے. اگر ایک انسان اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اگر ایک انسان ان کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی پامالی نہ کرے، اگر ایک انسان عبادتوں کو ان کی وجہ سے پامال نہ کرے، تو انسان اللہ کا فضل تلاش کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تو یہ ہوائیں یہ بارشوں کے برسانے کا ذریعہ ہیں، اور یہ ہوائیں کشتی کو چلانے کے ذریعہ ہیں. جب کشتی چلتی ہے تو پھر تجارت ہوتی ہے، اللہ کا فضل تم تلاش کرتے ہو، اور جب تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اگر شکر کرو گے تو اللہ اور بھی دیں گے، اگر نہیں شکر کرو گے تو اللہ پہلی نعمتیں بھی تباہ کر دیں گے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید بھی دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے نہ شکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب تو بڑا سخت ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ. جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے نعمتوں کا حساب لینا ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول، بہت سارے رسول. آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں، آپ آخری رسول ہیں. آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ لائے اپنی قوم کے پاس روشن نشانیاں، دلائل، روشن نشانیاں، اللہ کی آیات.
فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلے نبی نہیں ہے، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، اور جب بہت سے انبیاء آئے اپنی قوموں کے پاس، جس طرح اللہ نے آپ کو معجزے دیے ہیں اللہ نے انہیں بھی معجزے دیے تھے، جس طرح اللہ نے آپ کو روشن نشانیاں آیات دی ہیں اللہ نے ان کو بھی روشن نشانیاں اور آیات دی تھیں۔ ان کے ماننے والوں میں بھی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیا، اور ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو آپ کی قوم میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ جو کافر آپ کے شدید مخالف ہوئے ہیں، آپ کو زبان سے اپنے اعمال سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ تسلی دینے کا انداز ہے، یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا تھا، تو اب جو آپ کے ساتھ برا معاملہ کریں گے، جو جرم کریں گے، ان سے بھی ہم انتقام لیں گے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، وہ بھی روشن نشانیاں لائے، جو لوگ نہیں مانے ہم نے ان سے انتقام لیا، تو یہی معاملہ آپ کی قوم کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر سے کام لیجئے، حوصلے سے کام لیجئے، آپ اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں۔ مشکلات آتی ہیں، پچھلے انبیاء پر بھی آئی تھیں، لیکن اللہ کی سنت ثابتہ ایک موجود ہے، جو نہیں مانے گا پھر اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ اللہ نے پچھلے لوگوں سے انتقام لیا تھا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے حق ہم پر مومنوں کی مدد کرنا۔ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ پر کون ہے مائی کا لال جو کوئی چیز لازم کرے؟ کوئی اللہ پر لازم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کریں گے، اور نبی تو مومنوں کے امام ہوتے ہیں۔ اللہ نبی اور مومنوں کی مدد کریں گے، اللہ نے یہ بات اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بعض دفعہ لیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ لیٹ بھی ہمارے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ کی تقدیر میں تو مدد تھوڑا لیٹ آنی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں حساب لمبا ہے۔ ہمارے ہاں ہم چونکہ عاجز ہیں، چھوٹے ہیں، ہمارا حساب بھی بڑا چھوٹا ہے۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ کے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جی سزا کیوں نہیں ہو رہی، فلاں قوم بڑی غالب ہو گئی، فلاں قوم بڑی سرکش ہو گئی، بڑی ظالم ہو گئی، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ کے ہاں ہمارا 1000 سال اللہ کا ایک دن۔ تو اللہ جو ہیں وہ سزا دیتے ہیں قوموں کو۔ اللہ نے ہر قوم کو سزا دی ہے جن لوگوں نے جرم کیا، تو ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی، ہر ظالم کو سزا ملے گی۔ اور یہ بات اللہ نے طے کر رکھی ہے، یہ بات اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے، ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اعمال میرے حساب سے ایک دن میں چڑھتے ہیں۔ یا تو اللہ فرمائے نا کہ انسانوں کے اعمال میرے پاس جو ہیں وہ دن کو چڑھتے ہیں اور اگلے دن میرے حساب میں اگلے دن پہنچتے ہیں، یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پلک جھپکنے میں چڑھ جاتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم بڑے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اعمال چڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہم تب کہیں جب قرآن میں کہیں یہ بات ہو کہ اعمال چڑھنے میں 1 دن لگ جاتا ہے، 2 دن لگ جاتے ہیں، پھر ہم غور کریں کہ یہ 1 دن 2 دن ہمارے ہیں کہ اللہ کے ہیں۔ یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اعمال چڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے یا اتنے دن لگتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اور اللہ کے ہاں 1 دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ دونوں الگ الگ ہیں، اور اگر میں کہتا ہوں ایک جگہ بھی ہوں بالفرض، اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اعمال چڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ اگر یہ ایک آیت میں بھی ہوں تب بھی ثابت نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے ایک آیت میں دونوں نہیں ہیں، دونوں الگ الگ جگہ پر ہیں۔ ہاں جب دنیا کے اندر پیغام اتنی جلدی چلا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پیغام جانے میں آنے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، ایک ہی رات میں بلا لیا، ایک ہی رات میں واپس بھیج دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے میں وقت نہیں لگا، تو اعمال آنے جانے میں کیا وقت لگے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے میں وقت نہیں لگتا، اعمال چڑھنے میں اور اللہ کی طرف سے مدد اترنے میں کیا وقت لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے لازم ہم پر مومنوں کی مدد کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے بہت امید کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا وعدہ ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازمی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن اپنے ایمان کا مظاہرہ تو کریں۔ مومن ایمان کا مظاہرہ نہ کریں اور اللہ کی مدد کے وہ منتظر رہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سست نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اگر انسان مومن ہو تو وہ غالب ہوگا، لیکن اگر انسان ہی ایمان کا مظاہرہ نہ کرے، اگر انسان ہی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ختم کر دے، اگر ایک انسان ہی نماز نہیں پڑھتا، اگر ایک انسان ہی قرآن نہیں پڑھتا، ایک انسان نے ہی قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا ہے، پھر انسان جو ہے وہ امید لگائے کہ اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرے اللہ مومنوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، مومنوں کے مسلمانوں کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں، اس کی وجہ انسان خود ہے، اس کی وجہ مسلمان خود ہے۔ جب مسلمان اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اگر مسلمان ہی قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ کو چھوڑ دے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا تو اللہ بھی بڑے غیرت مند ہے، پھر اللہ کیوں ایک انسان کے پیچھے آئیں گے؟ جب ایک انسان اللہ والا بنے گا تو اللہ پھر اس کے بنیں گے۔ اگر ایک انسان اللہ کا بنے گا ہی نہیں، اللہ سے منہ موڑے گا تو اللہ کیوں پھر اس کی طرف نظر کرم کریں گے؟ کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ نظر کرم کریں گے۔ اگر ایک انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ انسان ایک قدم ہوتا ہے، اللہ 2 قدم اس کے قریب آتے ہیں۔ انسان چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ سے دوری اختیار کرے پھر اللہ بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کو بھول جائے، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کبھی کہ انسان اللہ سے دور ہو اور اللہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ ہاں کوئی اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف جائے، پھر اللہ کا کرم دیکھے۔ انسان ایمان کا مظاہرہ تو کرے، اسلام کا مظاہرہ تو کرے، قرآن سے تعلق جوڑ کر تو دیکھے اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ تو مسلمان بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہم پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی، قیامت کے دن بھی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی مومنوں کی مدد ہوگی، رسولوں کی مدد ہوگی، مومنوں کی مدد ہوگی، اور آخرت میں بھی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ جب رسول غالب آئیں گے تو رسول کے ماننے والے کیوں غالب نہیں آئیں گے؟ وہ بھی غالب آئیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ تو اللہ کی مدد اللہ کے رسولوں کے ساتھ بھی ہے، مومنوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ مدد دلیل کی قوت، دلیل میں بھی مومن غالب آئیں گے، اور یہ باقاعدہ یعنی زمین پر خلافت کی صورت میں بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ زمین پہ غلبہ بھی عطا کریں گے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جب اللہ اس زمین کے وارث ہیں تو اللہ اس کی وراثت اللہ اپنے بندوں کو دیں گے، اللہ حزب اللہ کو دیں گے، جو اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ والے ہیں، اللہ انہیں اس زمین کی وراثت دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کی طرف لوٹ کر تو دیکھیں، وہ اللہ سے دور ہوں اور پھر وہ کہیں گے جی اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے، یہ غیر منطقی بات ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، جس طرح اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا کی۔ صحابہ کرام کو اللہ نے خلافت عطا نہیں کی، بعد میں مسلمانوں کو اللہ نے خلافت عطا نہیں کی، اس سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو خلافت عطا نہیں کی، اللہ نے ہمیشہ خلافت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم پر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے، یہ مدد آخرت میں بھی ہے اور یہ مدد دنیا میں بھی ہے، جس طرح میں نے بھی آیات پڑھی ہیں جن میں دنیا کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے۔ دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، اور انسان کو اصل ضرورت آخرت کی ہے۔ آخرت میں اللہ کی یہ مدد بہت زیادہ ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہے۔ جو ساری میں نے آیات پڑھی ہیں ساری دنیا کے حوالے سے بھی ہیں اور آخرت کے حوالے سے بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کریمہ کی تشریح میں مروی ہے، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ما من امرئ يرد عن عرض اخیہ
نہیں ہے کوئی بھی شخص جو اپنے بھائی کی عزت پامال ہو رہی ہو اور وہ اپنے بھائی کی عزت پامال ہونے سے بچا لے. ایک بھائی کی عزت پامال ہو رہی ہے، اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک بندہ جو ہے اس کی عزت پامال ہونے سے بچائے، ایک انسان اس کی حمایت کرے، اس کا دفاع کرے. الا کان حقا علی اللہ، مگر اللہ پر لازم ہو جاتا ہے، اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے ان یرد عنہ نار جہنم، اللہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. اگر ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں غیبت ہو رہی ہے کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہے، اس کی عدم موجودگی میں ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، نہیں اس طرح نہ کو، وہ اس طرح نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ برے زن سے کام لے رہے ہیں، آپ یہاں برے زن سے کام نہ لیں، بد زنی سے کام نہ لیں، آپ حسن زن رکھیں، وہ بندہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اگر ہم کسی انسان کی عزت کا دفاع کریں گے، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس شخص سے جہنم کی آگ کو دور کر دوں. جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عزت سے لوگوں کے حملے دور کرتا ہے تو اللہ پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے. آخرت میں زیادہ ضرورت ہے وہاں بھی، اور یہ دنیا میں بھی یہ مدد ہوگی، جس سے میں نے آپ کے سامنے دیگر آیات رکھی. یہ حدیث مبارکہ اس شخص کے بارے میں ہے جو بندہ خود صحیح ہو اور اس کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہو. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، سارے گمان گناہ نہیں ہوتے. اگر ایک بندہ ہے ہی غلط، ایک بندہ ہے ہی چور ڈاکو، اس کے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں اب جو بندہ بات کرے گا وہ بد ظنی سے بات نہیں کر رہا. لیکن ایک بندہ ویسے نیک ہے، ایک بندہ اس کا ظاہری کردار لوگوں کے سامنے، حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے، اس کا ظاہر نیک ہے، اچھا ہے، اس پہ کوئی الزام لگتا ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط بات ہوتی ہے، تو اب ہمارا کام یہ نہیں ہم ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں. فلاں نے بات کہی، ہاں جی میں نے بھی فلاں کے اندر یہ چیز دیکھی، ہم انسان جو ہے اس کے اندر مزید جلدی پتیلی ڈالے. یہ انسان کا کام نہیں ہے. انسان کا کام یہ ہے انسان اس موقع پر دفاع کرے اس کا، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے دفاع کرے گا اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے. دیکھیے برے شخص کی برائی اس کے پشت کے پیچھے سے صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، جب کسی کو اس کے غلط کردار سے دور رکھنا مقصود ہو، جب کوئی شخص کسی شخص سے معاملہ کرنا چاہے. ایک بندہ کسی سے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، دوسرے بندے نے اسے کاروبار کیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کاروبار کرنا نقصان کا باعث ہے، یہ بندہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو اب ایسے موقع پر بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ کسی سے رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ مشورہ کرتا ہے کسی سے، تو اس وقت اس کی برائی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ بنت قیس نے، کہ مجھے فلاں لوگوں نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص سے شادی نہ کرو، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس سے شادی نہ کرو، اس میں یہ مسئلہ ہے، ہاں اس شخص سے شادی کر لو، وہ شخص ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی جو غلط بات تھی وہ آپ نے بیان فرمائی. تو جہاں کوئی مقصد ہو، جہاں کوئی ضرورت ہو تو وہاں بات کی جا سکتی ہے کسی کے خلاف. باپ اگر ایک شخص کا بیٹا جو ہے چوری کرتا ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے، تو کوئی بندہ وہ اس کے اندر خامی دیکھ لے، جا کر باپ کو بتائے تاکہ باپ اس کی اصلاح کرے، بڑے بھائی کو بتائے، استاد کو بتائے. جہاں بتانے سے فائدہ ہو اس کو غیبت نہیں کہتے. غیبت اسے کہتے ہیں کہ جہاں ہم جب کسی کی برائی کر رہے ہیں، چاہے ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیوں نہیں کر رہے، کسی کی برائی ہم کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم صرف جو ہے اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں، ہم صرف مزے لینے کے لیے، حظ اٹھانے کے لیے، جی فلاں کی عزت اچھل رہی ہے، ہم بھی اندر اپنا حصہ ڈال دیں. جہاں کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ برائی چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو، چاہے کسی کے بارے میں وہ صحیح بات کیوں نہ ہو، تو یہ غیبت ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کے بارے میں بات ہی غلط ہو رہی ہے تو وہ بہتان ہوتا ہے. تو صحیح بات بھی غیبت ہوتی ہے، لیکن وہ غیبت تب ہوتی ہے جب اس سے کوئی اصلاح کا مقصد نہ ہو. جب مقصد اصلاح ہو، جب مقصد کسی کو اس کی برائی سے دور رکھنا ہو، جیسے میں نے مثالیں دیں آپ کو، تو تب پھر جائز ہوتا ہے. چلیں آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، وقت ہو گیا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.